بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ، اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی۔ شب قدر یا لیلۃ القدر شب نزول قرآن ہے، اور ہمارے زندگی کا ایک سالہ جو حصہ ہے تقدیر کے حوالے سے وہ اس شب میں طے ہوگا۔ قرآن مجید نے سورہ قدر میں، سورہ دخان میں اس رات کے بارے میں گفتگو کی۔ قرآن اور احادیث کی روح سے شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ سورہ قدر میں پروردگار ہمارے پیغمبر اسلام کو مخاطب ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر پروردگار فوراً ہی فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے شب قدر۔ ایک شخص نے آ کے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا والعمل الصالح فیہا من الصلاة والزکاة وانواع الخیر خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر۔ فرماتے ہیں کہ اس رات جو بھی عمل خیر کریں گے، عمل صالح کریں گے، جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، کوئی بھی اور عمل، وہ ایسے 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ جن کے اندر شب قدر نہیں ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں پورا قرآن یکجا جو ہے وہ نبی کریم پہ نازل ہوا۔ یہ وہ شب ہے کہ ملائکہ اور روح جو فرشتے کی خاص قسم ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، اور وقت کی حجت یعنی آج امام زمان کی خدمت میں پہنچیں گے جو میزبان بنیں گے ان ملائکہ کے، اور مومنین کا بھی طواف کریں گے، وہ مومنین جو عبادت میں مشغول ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ عبادت کی، معنویت، روحانیت کے عروج کی رات ہے۔ سال کے آغاز سے جو کچھ بھی ہم نے انجام دینا ہے، مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس رات جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ یہ وہ رات ہے جس سے روحانی سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس رات سے اگلی رات تک کی ہماری زندگی جو ہے، زندہ ہیں نہیں ہیں، کیا کرنا ہے، پچھلے اعمال اور بالخصوص ماہ رمضان کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تقدیر معین کرتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں مومنین کی محفلوں میں، گھروں میں انہیں سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی طلوع ہونے تک کہتے ہیں کسی شخص کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ہاں، چند لوگوں کی دعا رد ہوتی ہے، وہ جسے والدین نے عاق کیا ہو، جس نے قطع رحمی کی ہو اپنے عزیزوں سے، اور جس نے شراب پی ہو، یا جس کے دل میں کسی مومن کی دشمنی، بغض ہو۔ ان کے علاوہ باقی کسی کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ شب شب تلاوت قرآن ہے، شب دعا ہے، شب عبادت ہے، جاگنے کی شب ہے۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات جو ہے وہ جاگ کے گزاریں۔ قدر جو ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ تقدیر سے چونکہ تعلق ہے۔ اس رات جو ہے ہماری ایک سالہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور بعض روایات کہتی ہیں قدر سے مراد منزلت ہے۔ اس رات جاگنے والا صاحب منزلت، صاحب شرف، اس کا مقام بڑھتا ہے۔
اللہ کا خصوصی انعام ہے امت اسلام پر کہ ہمیں شب قدر عطا ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے اور اس مہینے کا قلب شب قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ شب قدر راتوں کی سردار ہے۔ بعض روایات کے اندر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شب قدر کی سر رمز کے عنوان سے بیان ہوا ہے کہ جس نے فاطمہ کو درک کیا، ان کی معرفت حاصل کی، گویا اس نے شب قدر کو درک کیا۔ شب قدر میں کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اس لیے شب نزول قرآن کہتے ہیں، اور بعد میں بالترتیب یا بالتدریج جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، لیکن ایک شب قدر جو ہے وہ پورا قرآن نازل ہوا۔ اور ہر سال جو ہے ہماری تقدیر جو ہے ایک سالہ وہ یہاں شب قدر میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ موت کی بات ہے، روزی کی بات ہے، انسانوں کی سعادت، شقاوت، سب چیزیں جو ہیں وہ اس رات جو ہے وہ معین ہوتی ہیں اور وقت کی حجت کو بیان ہوتی ہیں۔ حجت یعنی شاہد ہے ہمارے اعمال پر، وہ جانتی ہے ہمارے اعمال کو، اس مناسبت سے وہ آئندہ سال کے امور جو ہیں وہ ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں اور وہ ان امور پر شاہد ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شیاطین تو باندھے جاتے ہیں اور مومنین کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حقیقی معنی میں محروم کو دیکھنا ہے تو وہ ہے جو اس شب سے محروم ہو، اور اگر کوئی شخص اس شب کو احیا کرے اور مومن ہو اور قیامت پر بھی عقیدہ رکھتا ہو تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ اس شب جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ شب قدر ہے جب فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اہل ایمان کا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شب جو ہے فرشتے اہل عبادت، اہل ایمان جو اللہ کی خاطر یہ شب بیدار ہوتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں اور وہ متوجہ بھی ہو جاتے ہیں، بالاخره ایسے اشارے ہوتے ہیں۔ شب قدر کب ہے؟ ہر سال ہے اور ماہ رمضان میں ہے، اور روایات کی روح سے 19، 21 اور 23 کی جو ہے وہ شب جو ہے ان میں سے ایک شب ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو اتفاق ہے ہمارے علماء کا، جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتید یہ اتفاق رکھتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ 23 ماہ رمضان کی شب ہے۔ اور خود امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے جو روایت نقل ہوئی ہے، جسے روایت کو روایت جوہنی کہتے ہیں، تو امام باقر علیہ السلام جو ہیں ان سے جناب زرارہ نے سوال کیا تھا، تو امام نے جو ہے 3 شب فرمائی، چونکہ ان کے سوال کا تعلق یہ تھا کہ شب قدر کون سی شب ہے، تو فرمایا 19، 21 اور 23، اور اس کے بعد فرمایا کہ 23 کی جو رات ہے یہ شب جوہنی ہے، اور اس کی حکایت یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام جوہنی تھا، ویسے اصل نام عبداللہ بن انیس انصاری تھا، اور وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میرا چونکہ گھر دور ہے مدینہ سے، تو مجھے بتائیے کس شب میں آؤں تاکہ میں وہ رات جاگوں آپ کے ہمراہ۔ تو نبی کریم نے 23 کی رات جو ہے وہ فرمایا تھا، اور اس وجہ سے اس کو شب جوہنی، یعنی یہاں گویا ایک نقطہ مل گیا تھا سب کو کہ وہ رات جو ہے وہ 23 کی رات ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ یہی تھی کہ آپ اپنے شیعوں کے ساتھ جو ہے یہ ساری رات بیدار رہتے تھے، مسجد کو ترک نہیں کرتے تھے،
خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت تھی کہ شب قدر صبح تک عبادت میں مشغول ہوتی تھیں اپنے بچوں اور فیملی کے تمام افراد کے ساتھ، اور ان کو سونے نہیں دیتی تھیں، اور دن میں کم غذا دیتی، یعنی افطاری کے وقت کم غذا دیتی تھیں، اور کہتی تھی کہ دن میں جتنا سونا ہے سو لو، تاکہ رات جو ہے وہ آپ نے جاگنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شب قدر کی رات امام صادق بہت سخت مریض تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے عزیزوں کو کہا کہ مجھے مسجد میں لے جائیں تاکہ میں وہاں پوری رات جاگوں اور عبادت کروں۔ بہت بڑی توفیق ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی میں اگلے سال یہ شب ہے یا نہیں۔ آج کی شب کو بشک زندگی کی آخری شب سمجھے، چونکہ یہ وہ شب ہے جس میں اللہ نے صرف معاف کرنے ہیں گناہ اور اپنی رحمت نچھاور کرنی ہے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں، جاگیں، باوضو رہیں، جو اعمال ہیں شب قدر کے آپ سب جانتے ہیں، وہ اعمال جو ہیں وہ انجام دیں۔ سورہ روم، سورہ دخان کی تلاوت ہو، اور بالخصوص دعائے جوشن کبیر کہ معنویت اور روحانیت کا سمندر ہے۔ اس دعا کی اہمیت، عظمت پر بہت کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن یہ آئی کب؟ امام سجاد علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور انہوں نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا نقل کی۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت جبرائیل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ نے ایک بڑی بھاری سی زرہ جو ہے نا پیغمبر نے پہنی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے نبی کریم کے بدن میں درد تھا۔ تو جناب جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جوشن، یعنی یہ ذرہ یعنی جوشن ہے، اس کو اپنے وجود سے اتاریں اور اس دعا کو پڑھیں کہ یہ دعا جو ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امن کا موجب بنے گی۔ اور پھر اس دعا کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں بیان کی، مثلا کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنے کفن پہ لکھے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اسے کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی اول ماہ رمضان خالص نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی خیر میں سے بے پناہ رزق دے گا، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے پروردگار پیدا کرے گا جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس کریں گے، اور ثواب اس شخص کے لیے لکھا جائے گا۔ اسی لیے اسی طرح اسی دعا کی فضیلت میں ایک اور جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان میں جو شخص 3 دفعہ اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ہم 3 شب قدر کرتے ہیں، تو اللہ جو ہے اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور بہشت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے، اور 2 فرشتے اس کے لیے اللہ جو ہے وہ معین کرتا ہے کہ جو اسے گناہوں سے بچاتے ہیں، اور پوری زندگی وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس دعا کو حفظ کریں اور میرے کفن پر جو ہے وہ لکھیں، اور اپنے اہل و عیال کو اس دعا کی تعلیم دیں، انہیں سکھائیں کہ یہ اس دعا کو پڑھا کریں۔ اس میں اللہ کے جو ہے وہ ناموں میں سے 1000 نام، اور حتیٰ کہ اسم اعظم جو ہے اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس رات جو ہے وہ سید الشہداء کی زیارت کی تلاوت ہو، وہ جو مخصوص نماز ہے وہ اپنی جگہ، جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ توحید اور آخر میں 70 مرتبہ استغفار، اسی طرح قرآن کھول کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اور قرآن سر پہ رکھ کے، جب قرآن سر پہ ہو تو اس وقت اپنے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے ذہنوں کو قرآنی بنائے۔ یہ قرآن جو ہے وہ
ہمارے ذہن سے، ہماری عقل سے، ہمارے ادراک شعور سے ہمارے وجود کا حصہ بنے۔ ذہن قرآنی ہوں گے، دل بھی قرآنی ہوں گے، اعمال بھی قرآنی ہوں گے، اس وقت امام زمان کی بھی حقیقی معرفت پیدا ہوگی، اور ان کی ہمراہی کا شعور اور درک اور ان کی سچی نصرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے ایک ایک لحظے سے جو ہے ہمیں چاہیے وہ استفادہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ لحظے دوبارہ نہ آئیں، اور اپنے لیے جو خیر کی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جس طرح حق ہے اس طریقے سے یہ رات جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ میرے لیے، بندہ حقیر کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو استجابت کے درجہ تک پہنچائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔